آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ ملک میں 5G سروس کی شروعات ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت سارے بننے کی بجائے اس ٹیکنالوجی کو فروغ دینے اور عملی جامہ پہنانے والا لیڈر بنے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کا ترقی ایک بڑا نصب العین ہے جس کا مقصد ٹیکنالوجی کو عام آدمی تک لے جانا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں سب سے زیادہ صاف ستھری ریاستوں اور شہروں کے لیے ایوارڈ تقسیم کریں گی۔ کھیلوں کے محکمے کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر اتر پردیش کے پریاگ راج میں سوچھ بھارت 2022 کا آغاز کر رہے ہیں۔ بھارت نے افغانستان کے تعلیمی اداروں میں بے قصور طلباء کو مسلسل نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے، اور خواتین کے 2020 ایشیا کپ کے افتتاحی میچ میں میزبان بنگلہ دیش نے تھائی لینڈ کو 9 وکٹ سے ہرا دیا، جبکہ بھارت اور سری لنکا کا میچ جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی کے پرگتی میدان میں ایک تقریب میں 5G خدمات کا آغاز کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ 5G خدمات کا آغاز نئے دور کی جانب ایک قدم ہے اور یہ بے شمار مواقع کا آغاز بھی ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ 2G، 3G اور 4G کے دور میں بھارت ٹیکنالوجی کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار کرتا تھا، لیکن 5G خدمات کا آغاز کر کے ملک نے نئی تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 5G سے بھارت ٹیلی مواصلاتی ٹیکنالوجی میں پہلی بار عالمی معیار قائم کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام ترقی کا بہت بڑا نصب العین ہے جس کا مقصد ٹیکنالوجی کو عام آدمی تک پہنچانا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ہر گھر جل اسکیم اور اجولا اسکیم کی طرح حکومت سب کو انٹرنیٹ فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کا ذکر کیا کہ 2014 میں ملک میں موبائل تیار کرنے کے 2 یونٹ تھے، لیکن آج موبائل کی 200 سے زیادہ فیکٹریاں ہیں۔ اسی طرح 2014 میں ہم موبائل فون برآمد نہیں کرتے تھے، لیکن آج بھارت ہزاروں کروڑ مالیت کا موبائل برآمد کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2014 میں براڈ بینڈ کے صارفین 6 کروڑ تھے، لیکن اب ملک میں تقریباً 80 کروڑ صارفین ہیں۔ وزیر اعظم نے پرگتی میدان میں ایک نمائش کا بھی معائنہ کیا اور 6ٹھے انڈین موبائل کانگریس کا آغاز کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مواصلات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ 5G ٹیکنالوجی سے تعلیم، لاجسٹکس، صحت، زراعت اور بینکاری سمیت مختلف شعبوں میں بنیادی تبدیلیاں آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نئے امکانات بھی پیدا ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں کنیکٹیویٹی کے لیے 35,000 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ٹیلی مواصلات ڈیجیٹل انڈیا کا وسیلہ اور اس کی بنیاد ہے، اور یہ ڈیجیٹل خدمات کو ہر شخص تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ مواصلات کے وزیر مملکت دیو سنگھ چوہان، ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی، آدتیہ برلا گروپ کے چیئرمین کمار منگلم برلا اور بھارتی انٹرپرائزز کے بانی سنیل بھارتی متل نے بھی اجتماع سے خطاب کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ محکمہ دفاع کا اکاؤنٹس کا شعبہ ملک کی تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع کو اس سال بجٹ میں 5.25 لاکھ کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔ جناب راجناتھ سنگھ نے بتایا کہ محکمہ دفاع کے اکاؤنٹس کا شعبہ نہایت سوجھ بوجھ اور ہوشیاری کے ساتھ رقم خرچ کرتا ہے۔ انہوں نے محکمہ دفاع کے سویلین اور ان کے کنبوں کے لیے پینشن کے نظم و نسق کے نظام کی ستائش کی۔ مرکز نے ناگالینڈ، اروناچل پردیش کے 12 ضلعوں اور شمال مشرق کی 2 ریاستوں کے 5 دیگر اضلاع کے کچھ حصوں میں مسلح افواج کے ذریعے شورش مخالف کارروائیوں کو جاری رکھنے میں سہولت پیدا کرنے کے لیے ان شورش زدہ علاقوں میں مسلح افواج کے خصوصی اختیارات سے متعلق قانون کے نفاذ میں مزید 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ناگالینڈ کے 9 ضلعوں اور دیگر ضلعوں کے 16 پولیس تھانوں کے علاقوں میں آج سے لے کر 6 ماہ تک افسفا میں توسیع دی گئی ہے۔ ناگالینڈ میں 16 ضلع ہیں، جبکہ اروناچل پردیش میں 26 ضلع ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے 31 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ 1 اپریل سے آسام، ناگالینڈ اور منی پور میں افسفا کارروائی میں کمی کی جائے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نئی دلی میں آج آزادی ایٹ 75 سوچھ سرویکشن 2022 کے سب سے زیادہ صاف ستھری ریاستوں اور شہروں کو ایوارڈ دیں گی۔
یہ ایوارڈ سوچھ بھارت مشن شہری دوئم کے آغاز کے 1 سال پورا ہونے کے موقع پر دیا جا رہا ہے۔ مختلف زمروں کے تحت 160 سے زیادہ ایوارڈ دیے جائیں گے۔ ایوارڈ عطا کرنے کی تقریب میں پورے ملک کی بہت سی اہم شخصیات شرکت کریں گی۔ اس تقریب میں تقریباً 1800 مہمان ہوں گے۔ اس تقریب کا انعقاد سوچھ امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ یہ مہوتسو ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت 17 ستمبر 2022 سے 2 اکتوبر 2022 تک منا رہی ہے، جو سوچھ بھارت مشن شہری کی تکمیل کے 8 سال پورے ہونے کا جشن ہے۔ آسام کے خوراک اور شہری رسدات کے وزیر رنجیت کمار داس نے کہا ہے کہ 2022-23 میں 10 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی خریداری کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ گوہاٹی میں اخبار نویسوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے بتایا کہ اس مقصد کے لیے ریاست بھر میں دھان کی خریداری کے 176 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خریف مارکیٹنگ سیزن آج سے شروع ہو گیا ہے اور لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے یہ بھی بتایا کہ مرکز نے کسانوں کے فائدے کے لیے کم از کم امدادی قیمت کو بڑھا کر 2040 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں کسانوں سے دھان خریدنے کے لیے 6 ایجنسیاں سرگرم ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر انوراگ ٹھاکر آج اتر پردیش کے پریاگ راج میں 1 ماہ طویل ملک گیر سوچھ بھارت 2022 کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام نہرو یووا کیندر سنگٹھن کے نیٹ ورک کے ذریعے ملک بھر کے 744 اضلاع کے 6 لاکھ گاؤں میں منعقد کیا جائے گا۔ نوجوانوں کے امور کے محکمے نے اس پروگرام کے ذریعے 1 کروڑ کلو گرام پلاسٹک کے کچرے کو اکٹھا کرنے اور اسے ٹھکانے لگانے کا نشانہ طے کیا ہے۔ جناب ٹھاکر نے کہا کہ سوچھ بھارت 2022 بیداری کو بڑھانے، لوگوں کو ترغیب دینے اور بھارت کو صاف ستھرا بنانے میں ان کی شراکت داری کو یقینی بنانے کے مقصد کے ساتھ شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس پہل میں مختلف خطوں، زبانوں اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد مل کر کام کریں گے اور رضاکارانہ بنیاد پر ان افراد کے ذریعے کچرے کو ٹھکانہ لگایا جائے گا۔ جناب ٹھاکر نے کہا کہ سوچھ بھارت محض ایک پروگرام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کی صفائی ستھرائی کی اہمیت کو تسلیم کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے غیر ملکی طلباء کے لیے اب 25% اضافی سیٹیں قائم کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے چیئرمین جگدیش کمار نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ کمیشن نے یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں غیر ملکی طلباء کے لیے 25% اضافی سیٹیں قائم کرنے کے لیے رہنما خطوط جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹیوں کو غیر ملکی طلباء کے لیے داخلہ پالیسی اپنانے کی آزادی ہوگی۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت بھارت میں اب تک 218 کروڑ 68 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ان میں سے اب تک 21 کروڑ 33 لاکھ احتیاطی خوراک نژاد مستفیدین کو دی جا چکی ہے۔ بھارت نے افغانستان میں تعلیمی اداروں میں معصوم طلباء کو مسلسل نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کابل میں دشت بارچی میں کاج تعلیمی مرکز پر کل کے دہشت گردانہ حملے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے مہلوکین کے اہل خانہ سے بھارت کی تعزیت کا اظہار کیا۔ خواتین کا 2020 کا ایشیا کپ بنگلہ دیش میں سلہٹ کے مقام پر شروع ہو گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں میزبان بنگلہ دیش نے تھائی لینڈ کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان میچ جاری ہے۔ سری لنکا نے ٹاس جیت کر گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں 60 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ان میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، تھائی لینڈ، ملیشیا اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ ہریانہ سونے کے 9، چاندی کے 3 اور کانسے کے 4 تمغوں سمیت 16 تمغے حاصل کر کے 2022 کے قومی کھیلوں میں سر فہرست ہے۔ 2022 کے قومی کھیل کود مقابلے گجرات کے 6 شہروں احمد آباد، گاندھی نگر، سورت، وڈودرا، راجکوٹ اور بھاؤنگر میں ہو رہے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ ملک میں 5G سروس کی شروعات ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت سارے بننے کی بجائے اس ٹیکنالوجی کو فروغ دینے اور عملی جامہ پہنانے والا لیڈر بنے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کا ترقی ایک بڑا نصب العین ہے، جس کا مقصد ٹیکنالوجی کو عام آدمی تک لے جانا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں سب سے زیادہ صاف ستھری ریاستوں اور شہروں کے لیے ایوارڈ تقسیم کریں گی۔ کھیلوں کے محکمے کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر اتر پردیش کے پریاگ راج میں سوچھ بھارت 2022 کا آغاز کر رہے ہیں اور بھارت نے افغانستان کے تعلیمی اداروں میں بے قصور طلباء کو مسلسل نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔